السلام علیکم. 3 بہت ہی ہائی پروفائل کیسز ہیں جن پر ہم بات کریں گے. پاکستان کے بہت ہی سینئر کرائم رپورٹر جرنلسٹ جناب نعیم مصطفیٰ صاحب اپنے کو دیکھتے رہتے ہیں, بہت ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. ایک تو بات ہے تیفی بٹ فیملی کے حوالے سے یہ خبر آئی, ایک سینئر صحافی نے دی, اور بھی لوگ اس پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس فیملی نے اپنی سیاسی وابستگی بدل لی ہے, کہ شاید مایوس ہو کر کہ جی اس طرح میں سپورٹ نہیں ملی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ فرق ہو کر راولپنڈی کی مشہور شخصیت مانے جاتے تھے, وہ گرفتار ہیں, جے انہوں نے جوائن کی تھی, ان کا کیس کہاں تک پہنچ رہا, کیا بن رہا ہے. اور پھر رجب بٹ ایک اور مقدمے کی زد میں ہے, ایک اور مقدمہ ان پر درج ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ پولیس نے چھاپا بھی مارا, یہ سب کہانی کیا ہے؟ تینوں پر ہم بات کریں گے. نعیم مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. سر پہلے تو یہ تیفی بٹ والا سارا بتائیے, معاملہ اصل میں کیا ہے کہ تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد جس طرح مبینہ پولیس مقابلہ ہوا, اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی نے اپنی سیاسی وابستگی بدل لی ہے, یہ کیا ہے؟ تیفی بٹ کی ڈیتھ کے بعد ان کی فیملی میں صرف 2 تبدیلیاں آئی ہیں جی, جسٹ 1, سیاسی کوئی نہیں. اچھا. ایک جانشینی کی جو پگ ہے وہ ان کے بڑے بیٹے تیفی بٹ کے, تعریف گلشن کے بڑے بیٹے تعظیم بٹ, ان کے سر پہ رکھ سجائی گئی ہے اور ان کے چیلم سے پہلے. دوسری تبدیلی یہ ہے کہ ان کے بڑے بھائی جو قومی تاجر اتحاد کے سربراہ ہیں خواجہ اظہر گلشن, جی 80+ ہیں ماشاءاللہ, اب بھی جاگنگ کرتے ہیں, جم بھی کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے ایک FIR روحانی طور پہ, اچھا, ایک پیغام کی شکل میں مجھے بھیجی ہے کہ اسے FIR تصور کیا جائے رجیم چینج کے بعد. اچھا, موجودہ دور جیسی ختم ہوگا اس کے بعد. ہاں, وہ تعریف گلشن یعنی تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد جو ذمہ داران ان کے خلاف مقدمے, 3 سیاسی لوگ اور 2 پولیس افسر, اعلیٰ پولیس افسر. اچھا. یہ 2 تبدیلی ہیں, باقی سب بے بنیاد ہیں. کہ جی وہ ان کی فیملی کو بندہ فلاں پارٹی میں چلا گیا, کوئی کہیں پارٹی میں نہیں گیا. خواجہ اظہر گلشن صاحب جو بڑے بھائی ہیں ان کے تاجر رہنما, وہ 35 سال پہلے مسلم لیگ چھوڑ چکے. اس کے بعد وہ نواب زیادہ نصر اللہ خان کے ساتھ, اور پھر غلام مصطفیٰ جتوئی کی پارٹی میں رہے. اچھا. اس کے بعد سیاست سے کنارہ کشی کر لی انہوں نے, وہ ختم ہو گئے. ٹھیک. اور صرف اتنی اطلاع ہے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران کہ یاور گلشن مرحوم جو تعریف گلشن سے بڑے یعنی تیفی بٹ سے بڑے, اوکے, اور خواجہ اظہر گلشن سے چھوٹے, درمیان میں بھائی تھے. ٹھیک. تیفی اور اظہر کے درمیان میں بھائی, ان کا انتقال ہو چکا ہے. ان کا انتقال ہو چکا بیماری کے باعث. اچھا. ان کا بیٹا ہے ایک وسیم, ٹھیک, اس نے استحکام پارٹی جوائن کی ہے. اچھا. وہ تیفی بٹ کے خاندان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں, صرف اتنا کہ وہ بھتیجے ہیں تیفی بٹ کے, بس یہ ہے. لیکن باقاعدہ یاور گلشن کی ایک بیٹی یعنی وسیم کی بہن تیفی بٹ کے ایک بیٹے سے بیائی ہے. اچھا. دیکھیں جو بات حقیقت ہے وہ کرنی چاہیے. اوکے. سیاست سے ان کے خاندان کا, تیفی بٹ کا خاندان, اظہر گلشن کا خاندان اور مقتول جاوید بٹ ان کے بہنوئی کا خاندان, ان میں سے کسی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ تاجروں کی سیاست کرتے ہیں, عملی سیاست میں نہیں ہے. لیکن جب کوئی سیاستدان آتا تھا ظاہر ہے تاجروں کی سپورٹ کے لیے, تب یہ لوگ اس طرح نظر آتے تھے. میں نے دیکھا گورنر, وزراء اعظم, وزیر اعلیٰ, کیبنٹ کے ممبران تیفی بٹ کے دونوں بچوں کی شادی میں ہم نے 2-2 ہزار کے مجمع میں بڑے بڑے سیاستدان دیکھے, ان کا تعلق تھا. تو اب یہ جو استحکام پارٹی میں گئے ان کے بھتیجے, پہلے کسی پارٹی میں تھے یا نہیں کوئی ایسا؟ ابھی گئے ہیں, ان کو آفر کیے. ان کے ساتھ تو اس پارٹی کے بعض رہنماؤں کی چپکرش چلتی رہی ہے تیفی بٹ کے ساتھ اور اظہر گلشن کے ساتھ. واقعات 2-3 مشہور ہیں. آپ تو بتا رہے ہیں سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جی میں کہیں نہ کہیں جا کر مقدمہ درج کروں گا, کروائیں گے. وہ کہتے ہیں میری وصیت ہے, اس کو FIR سمجھا جائے میری. آج وہ باوجود خاموش ہیں, لیکن وہ انہوں نے اب خاموشی کا جو روزہ تھا نا وہ توڑا ہے. اچھا. اور اب انہوں نے تاجروں کے پلیٹ فارم سے, قومی تاجر اتحاد پاکستان کے سربراہ ہیں وہ, اور قومی تاجر اتحاد پاکستان اگر آپ کو بیک گراؤنڈ یاد ہو تو جن لوگوں نے بنایا تھا وہی مقتدر حلقے ہیں, وہی مقتدر ہیں. اس لیے خواجہ اظہر گلشن صاحب نے تیفی بٹ کے مبینہ مقابلے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری ان سے بات ہو چکی ہے. اچھا. میری بات راولپنڈی میں ہو چکی ہے, کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں ہونے والا. لیکن چونکہ بہت سارے معاملات ادروائز تھے, وہ پولیس مقابلہ ہو گیا. لیکن ایک بات استحکام پارٹی تک رکھیں ذہن میں کہ یہ سیاسی طور پہ تعریف گلشن
اظہر گلشن یاور گلشن کے خاندان کا کوئی فرد نہیں شامل ہوا. ٹھیک ہے. اچھا سر گوگی بٹ کا بتا دیجیے تھوڑا سا, اور ساتھ یہ کہ کیا اب تیفی بٹ کی ہلاکت میں جو مبینہ پولیس مقابلہ ہے اس کے بعد یہ کہا جائے کہ کیونکہ اب پولیس کی انٹری ہو گئی ہے تو اب یہ گینگ وار ختم ہو جائے گی. ادھر سے بالاچ دنیا سے چلا گیا, اتنا خوبصورت نوجوان تھا, ادھر سے ظاہر ہے کہ ایک خاندان کا بڑا بندہ تھا جی تیفی بٹ, یہ بھی چلا گیا. اور اس میں اب پولیس پہلے تو تھا کہ الزام ہی لگتا تھا اس خاندان کی طرف سے انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا, یہ لگاتے تھے جی ادھر سے کچھ ہوا ہے, جبکہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں اتنی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی, صرف یہ جاوید صاحب جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا اس طرح دشمنی سے, لیکن ان کی ہلاکت ہو گئی. تو جب دونوں طرف سے اب ایک دوسرے کو بندے مارنے کے الزام لگتے تھے جی جنگ ہے, جب اس میں پولیس آ گئی تو اب پارٹی تو پولیس آ گئی نا, تو کیا ان کی گینگ وار ختم ہو جائے گی, لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, دشمنی ختم ہو جائے گی؟ پہلی بات سن لیں کہ گوگی بٹ از فائن, وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا. اور چند دنوں میں ایگزام پہ بھی آنے والے ہیں. وہ باوجود رپوش ہو گئے تھے کہ ان کو تیفی بٹ کے جو مبینہ ساتھی چھڑوانے آئے تھے, بے بنیاد تھا ویسے تو یہ FIR. ان کا کیا ریلیشن ہے تیفی اور گوگی؟ کزن ہے آپس میں. اچھا ٹھیک. تیفی کا اصل نام تو خواجہ تعریف گلشن, اور گوگی بٹ کا اصل نام ہے خواجہ عقیل احمد. خواجہ عقیل احمد پہ یہ الزام لگا دیا انہوں نے کہ یہ چھڑوانے آئے تھے اپنے بھائی کو تاکہ ڈیفینسو ہو جائے, وہ مقدمہ درج نہ ہو, پولیس کے خلاف کارروائی نہ کریں, ان کو ڈیفینسو دفاعی پوزیشن پہ لانے کے لیے یہ الزام لگایا تھا. پھر ان کو گرفتاری کے لیے ریڈ کیا گیا, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ایک پولیس افسر نے ان کو فون پہ کہا کہ بٹ صاحب تہاڈی بھی خیر نہیں ہے, تسی اپنے آپ کو تیفی بٹ سمجھو, یہ خوفناک معاشرہ. تو وہ پیچھے آگے پیچھے ہو گئے, لیکن ہی از فائن, بالکل ٹھیک ہے. اب انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے, خواجہ اظہر گلشن اور گوگی بٹ کسی طور تیفی بٹ کے کسی پہلو کو, واقعے کے جو کچھ بھی ہوا اس کے کسی پہلو کو مخفی نہیں چھوڑیں گے, بولنے کو تیار نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو وہ ان کے مزاج کی بات بتا رہا ہوں. اچھا. اور بالخصوص خواجہ اظہر گلشن. اچھا. خواجہ اظہر گلشن اسرار کے بڑے پکے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے جو بات کہہ دی ان کو آپ پیچھے ہٹا نہیں سکتے. وہ جیل بھی گئے ہیں کئی بار, اور ابھی ان کا ریسنٹلی تیفی بٹ کی ہلاکت سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی جو ایک DI سے مٹ بھیڑ ہوئی ہے بڑی خوفناک تھی, میں اس کا آئی وٹنس ہوں. تو یہ ختم ہوگا کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بڑھ رہا ہے. اچھا, کیونکہ یہ جو بالاچ کا بھائی ہے جب یہ عدالت پیش ہو رہا میں نے دیکھا اتنے لوگ اس کے آگے پیچھے, وہی سیکورٹی. اب ان کے لیے بھی اس خاندان میں بھی اسی طرح سیکورٹی چلتی ہے, ادھر بھی خطرہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا پولیس کے آنے کے باوجود. اس واقعے میں ملوث ہو کے, پہلے بھی ملوث پولیس ہی تھی, پولیس بنیاد بنی ہے, اس کو بڑھوتی دی ہے اس دشمنی کو. یہ نہایت احمقانہ پن تھا. نہیں, پولیس تو اس کو ختم کر رہی ہے نا, کہ وہ آپس میں لڑتے تھے, قانون نافذ کرنے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نسل در نسل چلا رہی ہے اس کو. پولیس خونریزی کے سامنے خون کی دیوار کھڑی کر رہی ہے. خونریزی کبھی نہیں رکتی, خون کی دیوار سے مزید اضافہ ہوتا ہے اس میں. انہوں نے اس وقت تیفی بٹ کو مار کے کئی نئی تیفی بٹ پیدا کر دینے, اور دشمنی الگ چلتی رہے گی. پولیس میں کہہ رہا ہوں نئی دشمنی کی ایک پیدا ہوگی. جب جب یہ پتہ لگ گیا مجھ جیسے بے خبر آدمی کو یہ پتہ لگ گیا کہ کتنی رقم انوالو ہے, دولت انوالو ہے اس کام میں, تو وہ بھول جائیں گے جن کے ساتھ ہوا یہ. ایک بات مجھے بے حد دکھ تھا بالاج کے مرنے کا, لیکن اس سے زیادہ دکھ ہوا جاوید بٹ کے مرنے کا, اس سے بھی زیادہ ہوا تیفی بٹ کے مارے جانے کا. اب دونوں بچے جو ہیں امیر مصعب امیر فتح, بالاج کے بھائی, بالاج کے دونوں بھائی چھوٹے, میں دعا گو ہوں کہ خدا ان کو محفوظ رکھے. لیکن پولیس یہ چاہتی ہے کہ یہ دشمنی بڑھے گی تو ان کا فائدہ ہے. کئی قانون دان ایسے ہیں جو مشورے ان کو دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. جن لوگوں کا رزق روزی معاش چلتا ہی اس دشمنی کی پرورش پہ ہے, وہ کیسے روکیں گے اس کو؟ جس طرح میں نے سنا کہ کئی دفعہ ان کے دوست یاری کرتے تھے, وہی نہیں صلح ہونے دیتے, یا اس طرح کے بھائی ہمارا تو بھائی میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ تحریر لکھی گئی اسٹیمپ پیپر پہ صلح کی, معاملات طے ہو گئے. ایک شخص نے بدبخت نے آ کے کان میں ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا, جس کے بعد اس کو بڑھوتی مل گئی. اچھا سر, فرق کھوکھر اس کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ فرق کھوکھر کیس سیاسی بنیادوں پر ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہاں اس کی شاید یا ریمانڈ ہو جائے پھر دوبارہ ٹرائل کورٹ کی طرف, یا اس کو وہ بیل دے دیں. 4 سال تک ایک شخص بیل پہ رہتا ہے, ایسی مثال میں نے دیکھی نہیں ہے کسی مقدمے میں. فرق کھوکھر 4 سال بیل پہ رہا. 109 کا ملزم ہے نا, 109 کو ثابت کرنا مدعی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, فلاں شخص فلاں کو پیسے دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ایسے کراؤ.
یعنی اس نے نہیں مارا، اس کی ماں پر مارا گیا. اگلا جملہ 109 ہے. جی جی. اور جملہ سنیں. اس قتل کا ماجد ستی کیس کا سیاسی رہنما تھے پی ٹی آئی کے مرکزی ملزمہ فرحان ملک، وہ دبئی میں آج تک گرفتار نہیں ہوا. اگر وہ گرفتار نہیں ہوا تو 109 کا ملزم کیسے چلان ہو گیا؟ فرحان ملک، یہ ٹھیک ہے فرحان کو اور فاروق کھوکر کا آپس میں ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں، تعلق نہیں ہے. آج کل بہت اختلاف ہے سخت. اچھا. دونوں یہ کہتے یہ ہیں، ان کے دوست اقربا جو ہیں، کہ فرحان کھوکر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ میری لاوارث چھوڑ دیا مجھے فاروق نے، میں نہیں بولتا اسے، ختم ہو گئی بات. لوگوں نے صلح کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئی. جب مرکزی ملزم گرفتار ہی نہیں ہوا، آپ نے 2 جدی قاتل پکڑ کے، انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کسی ڈیل تو ہوئی ہے فرحان ملک کی، فرحان ملک کی ڈیل ان سے ثابت ہو اور فرحان ملک کی فاروق کھوکر سے ثابت ہو، تب 109 بنتی ہے. یہ ٹرائی کا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے. اوکے. اس سے بالاتر جو فیصلہ عدالت کا ہوگا، ہائی کورٹ ڈاکومنٹس کو بڑی باریک بینی سے دیکھتی ہے، بہت باریک بینی سے. اور قانون دان یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں یا تو ٹرائل واپس جائے گا ادھر، یا پھر ریمانڈ ہو جائے گا کنسرن کورٹ، یا ضمانت پہ اس کو رہائی مل جائے گی، اور یہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہے سزا. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کسی کو 109 میں سزائے موت نہیں ہوئی. یہ عمر قید کی سزا جو ہے، عمر قید کی سزا جو ہے یہ 4 سال بعد ہے. 4 سال بعد. اب یہ کو انسائڈ ہو گئی ہے. کیا ہوا جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب اسپیچ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، بہت سخت توبہ، پہلی بار ان کو تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہتے تھے نا، جی جی، اب ادروائز تھا. تو اس کے فوری بعد اگلے دن ان کے ایک رہنما کے ساتھ ایسا سلوک ہونا. اس رہنما، آپ نے مجھے بتایا پروگرام میں کہ جو سب سے زیادہ جے یو آئی کی فنڈنگ کر رہے تھے وہ فاروق کھوکر تھے. اب 3 جلسے حالیہ مالاکنڈ ڈویژن کا، 4 سدے کا اور پشاور کا ازاخیل والا، ان تینوں میں پارٹی کو فنڈ بے تحاشا دیے. 1 گاڑیاں فراہم کی. 2 نمبر 3 میری اطلاع یہ بھی ہے کہ پراپرٹی کے بزنس، ان کا پراپرٹی کا بزنس، فاروق کھوکر کے والد تاجی کھوکر بڑے مشہور تھے، ماشاء اللہ، خدا ان کی مغفرت کرے. وہ تاجی کھوکر کا جب وہاں میں نے ان کے ڈیرے پہ نا، میاں نواز شریف کو سٹنگ پرائم منسٹر کے طور پہ اور محترمہ بینظیر شہید کو پرائم منسٹر کے طور پہ ان کے ڈیرے پہ دیکھا ہے بیٹھے ہوئے، خود دیکھا ہے، کہا نہیں سنا نہیں دیکھا ہے. لیکن بعد میں کہتے ہیں جی یہ تو قبضہ گروپ تھے اور زمین پر قبضہ کرتے ہیں. پراپرٹی کا جو بزنس ہے اس میں جے یو آئی کے کئی لوگ انہوں نے انڈکٹ کیے ہیں، ابھی 2-4 ماہ میں ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں تو اس واقعے کو، اس سزا کو سیاسی تناظر میں دیکھتا ہوں. اگر یہ سیاسی تناظر جو ہے اس میں کوئی تڑکا لگ گیا ہے، اگر قانون کا، جرم کا، مقدمے کا. اچھا، فاروق کھوکر پہ ان کی اہلیہ کے قتل کا مقدمہ بھی ہے. اچھا، فاروق کھوکر کی اہلیہ قتل ہوئی تو فاروق کھوکر کے بردر ان لا سابق علی، انہوں نے مقدمہ مری روڈ پہ یہ واقعہ کہیں ہوا ہے، وہاں مقدمہ درج کرایا انہوں نے پنڈی کے ایک تھانے میں، اور اس میں برضمانت ہے. اچھا، اب کنفرم ضمانت اس میں بھی تھی. اچھا، لیکن وہ پھر فیصلہ سنا دیا گیا، فیصلہ لیکن 4 سال بعد سنایا. اچھا، لاسٹ رجب بٹ، اب جس طرح یہ کہتے تھے جی قبضہ گروپ یا فلاں، یا تیفی بٹ کا ہم نے ذکر کیا، وہ تو تاجر اور اس میں ایک خاندانی دشمنی آ گئی. فاروق کھوکر کا جی بیک گراؤنڈ بھی، وہ تاجی کھوکر، اور یہ کہ جی بڑی زمینیں. اب ایک نیا فنومنا آ گیا ہے، فیملی ولاگرز. کبھی کوئی فائرنگ کا واقعہ ہو گیا، کبھی کوئی اسلحے کی تصویر آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی توہین مذہب کا مقدمہ، یعنی ایک تسلسل مقدموں کا نظر آ رہا ہے. اب جو مقدمہ ہوا ہے وہ کسی خاتون نے کیا ہے کہ ریسٹورانٹ میں ان کے دوست آئے ہوئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کر دی، کچھ خواتین بھی تھیں ساتھ، اور رجب بٹ کے کہنے پر فائرنگ کی ہے. اب کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ کئی کیسز سال پرانے، ان میں پھر لڑائی ہوئی جی، پھر صلح ہو گئی ہے، وہ فلاں دوست پر الزام لگایا کچھ اس طرح کا. یا تو ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ اور مشہوری آ گئی ہے کہ اب جو قریب ان کے ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ان سے بھی پیسہ بناؤ، یا ان کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ یہ مقدموں سے نکل ہی نہیں پا رہے، کوئی نہ کوئی ان سے حرکت ہو جاتی ہے اور نیا مقدمہ. یعنی پولیس گھر پہ چھاپے ماری ہے، اور یہاں بھی 109 کا ہے کہ رجب بٹ وہاں پر نہیں تھا، سی سی فوٹیج آ گئی ہے، اس نے فائرنگ کی، اس کے کہنے پر فائرنگ کی گئی ہے. دیکھیں غازی صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے اختلاف ہے آپ کی اس بات سے کہ فیملی ولاگرز ہیں. بدقسمتی ہے ہماری، یہ المیہ ہے باقاعدہ، سوشل ڈائلما، کہ ہمارے ہاں یہ جو اب غیر ذمہ دارانہ رویہ ان ولاگرز کی وجہ سے آیا، ان میں رجب بٹ نہیں قصوروار، بہت سے لوگ قصوروار ہیں. وہ جب سے آیا ہے یہ سسٹم، اس نے ہمارے ہاں ہمارے فیملیز کا، یعنی خاندان کا مربوط نظام، اس کو تباہ کر دیا.
انڈیا بھی اس میں شامل ہے، لیکن ہمارے لوگ اعلیٰ کار بھی ہیں اس میں، سہولت کار بھی ہیں اس کے. یعنی فیملی کو دکھانا اور ذرا ایک وہ بدماشی ٹائپ کا ایک انداز دکھانا، وہ بچے اس دور میں لگ گئے ہیں کیسے بھی ہے پیسے کماؤ. رجب بٹ کو کسی ایکٹ کی سزا نہیں مل رہی. جب گرفتاری ہوتی ہے چھوٹے بھاگنا ہے باہر معافی ہے، یہ کسی ایکٹ کی سزا نہیں ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ رویے کی سزا ہے. گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور دیکھیں آپ غیر محفوظ ہیں، عزت بھی محفوظ نہیں، جسم بھی محفوظ نہیں آپ کا. اب آپ یہ سنیں، 2 بہنوں نے الزام لگایا نواب پورہ تھانے میں مقدمہ، 2 بہنوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے 3 ساتھیوں سے مل کے ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش کی، ہماری نیوڈ ویڈیوز بنائیں اور ہمارے ان لاز میں ہمارے عزیزوں کو بھجوائیں. اس طرح کے کئی مقدمات ہوئے. پھر ایک مقدمہ ہوا توہین رسالت کا، ایک توہین مذہب کا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جملہ چلا ہاں مسیحی برادری کے خلاف جملہ ایک اس پہ بن گیا کراچی کا مقدمہ. پھر ایک مقدمہ آ گیا رجب بٹ پہ. سر اسلحے کی نمائش کا ہے، کئی غیر قانونی طور پر جانور شیر کا بچہ لینے کا ہے. اب مجھے ان کی شادی سے لے کے اب تک کتنے مقدمات ہو گئے. فیملی ڈسٹرب الگ ہے، وہ بچہ سارا کچھ ہے ماں کے پاس ہے، صلح ہوتی نہیں سمجھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ مقدمات کی صلح ہو جاتی ہے، یہ تو کمپاؤنڈیبل مقدمات ہیں. میں 4 مقدمے رجب بٹ پہ نان کمپاؤنڈیبل ہیں، وہ چل رہے ہیں، ناقابل راضی نامہ 4 وہ ہیں، 5-6 تو یہ ہیں نا جو کمپاؤنڈیبل ہے. جو غیر راضی نامہ نہیں ہو سکتا، ناقابل راضی نامہ ہے، وہ مقدمات بھی آپ ساری عمر کے لیے آپ نو ٹریول لسٹ میں ڈال دیں. آپ جی نو ٹریول لسٹ ایسے ہی ہے، ECL میں ڈال دیں آپ کو. جی اب مقدمہ جس پہ درج ہوتا ہے CRO اس کا کوئی عہدہ لینا بڑا ناممکن ہو جاتا ہے، ساری زندگی فلائی داغ لگ جاتا ہے ہر طرح کا. آپ کا نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوگا، آپ ایئرپورٹ سے کراس نہیں کر سکتے امیگریشن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو اب ایک نئی میری اطلاع ہے آپ کے ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں. یہ اسلام آباد میں ایک کمیٹی بنی ہے، ہائی پاورڈ کمیٹی. اچھا، وہ اس قانون سازی پہ غور کر رہی ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا اس کے جو سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ، جی ٹک ٹاک لائیو اور کیا گند، وہ سارا کچھ جو ہے اس میں جو شخص قابو آئے گا. اچھا آپ کو پتہ ہے وہ جو لائیو چتلا جو کچھ بھی ہے اس میں دشمنیاں بڑھ گئی ہیں، اور وہ دشمنیاں اکراس دی بورڈ ہے. اچھا دوسری طرف بھی. اور ایک اور بات بڑی اہم، سمندر پار ان سین دشمنی ہے. میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، ہم دوسرے کے خون کے در پہ ہیں. وہاں وہ ٹک ٹاک پہ لائیو ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے اور ڈیئر کرتے ہیں. اب حکومت نے ان کے لیے ایک قانون بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو پیمرا لاز ہیں صحیح اس سے زیادہ سخت ہوں گے. اور NCCA سے بھی زیادہ. پراسیکیوشن پنجاب کی جو ہے اس نے ان پٹ دیا کو 12-14 صفحات کی. صحیح. میں نے آپ کے پروگرام میں اشارتاً کہا تھا کہ اس کے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحاد علی شاہ، وہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے پرسوں. اور ان کے منسٹر ہیں رانا مقبول صاحب، آئی جی تھے آپ کے دورہ کو یاد ہوگا، رانا مقبول صاحب، ان کے بیٹے رانا بلال منسٹر پراسیکیوشن صوبائی وزیر ہیں. ان لوگوں نے ایک ان پٹ دی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح آسٹریلیا اور لندن نے 16-17 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا ایپس مختلف بین کر دی ہیں، اس طرح کا کوئی طریقہ اپنایا جا رہا ہے. ٹھیک، تو اچھی بات ہے. اور اگر دیکھیں یہ ایک رجب بٹ نہیں ہے، ایک رجب بٹ کو آپ چھوڑ دیں، یہ اس کو آپ ایک تمثیل کے طور پہ استعمال کریں رجب بٹ کو. یہ جتنے لوگ اس طرح کے، کیا ہوا ڈکی بھائی والے کیس میں، یہ الگ بات ہے کہ NCCA یہ وہ سارے اندر ہی کھانے پینے لگ گئے تھے، لیکن اب بھی وہ سلسلہ رکا نہیں. اچھا وہ کیس ابھی بھی اداروں کو فائدہ پہنچتا ہے اس طرح کے رجب بٹ میں. ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو سسٹرالوجی 5 بہنیں ہیں ان کے والد ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا. ڈکی بھائی جیسے 8 کیس زیر سماعت ہیں ابھی، 8 NCCIA میں. اس سے ہٹ کے پولیس کے پاس ہر روز کتنی درخواستیں آ رہی ہیں، اور وہ بھی سائبر کرائم کا مقدمہ پیکا ایکٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک، تو یہ جو ادارے جو کچھ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ادارے بھی قصوروار ہیں. اگر حکمران جو حکومتیں وفاق اور صوبے کی
وہ حکومتیں مل کے کوئی لائحہ عمل طے کریں نا, صحیح, تو اس طرح کے رجب بٹ کے رویوں کو ختم کریں. رجب بٹ ایک ہے, 2 اور پیدا ہو جائیں گے, 4 پھر نئے آ جائیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے رجب بٹ جو ہے نا اس کے آنے کا راستہ بند کریں, اور رجب بٹ کو پیدا کرنے والی فیکٹریوں کو لگام دیں. اگر لگام نہیں دیں گے تو معاشرہ جو ہے نا بے راہ روی میں رہے گا. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب, آپ نے یہ تینوں جو اہم اس وقت ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.